والدم اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، یہ مکمل نجس ہے اور مکمل ہر طرح سے یہ حرام ہے اور نجس ہے۔ اور اس کی ایک وجہ فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر غیرت کا میدہ نہیں ہوتا۔ اس کے جوڑے کے ساتھ ایک اور خنزیر اگر جڑا ہوا ہو، باقی لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری باری آئے گی، جبکہ دوسرے جانور اپنے جوڑے کے قریب کسی اور نر کو نہیں آنے دیتے۔ اس کے جسم کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پسینہ اس کو نہیں آتا، ہر طرح سے اس کا گوشت بھی بیماری پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اشیاء کا جو حسن و قبح ہے یہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ یہ علماء کی بولی ہے کہ ہم اس تحقیق کے پابند نہیں ہیں کہ اس کے حرام ہونے کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مومن کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، اس میں چاہے کسی کا نفع ہو یا کسی کا نقصان ہو۔ تو اشیاء کا جو حسن و قبح ہے وہ شرعی ہے، عقل کی بنیاد پر کوئی کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار نہیں دے سکتا، یہ شارع کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، جو قانون دیتے ہیں اور قانون بناتے ہیں۔ یہ وجوہات طبی طور پر لوگوں نے لکھی ہیں اور بعض چیزیں بالکل مناسب ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اس سے اتفاق کریں۔ بہرحال خنزیر یہ نجس عین ہے، جو مردار جانور ہے اس کی ہڈی اور اس کے بال پاک ہیں، لیکن خنزیر جو ہے اس کی ہڈی، اس کے بال، کوئی چیز بھی اس کی پاک نہیں ہے اور کسی طرح پاک نہیں ہو سکتی۔ جانور اگر مردار بھی ہو گیا ہو تو اس کی جلد کو دباغت سے پاک کر لیا جائے اور اس کے اندر سے نجس مادے الگ کر دیے جائیں تو وہ قابل استعمال ہے، لیکن خنزیر کسی صورت میں پاک نہیں ہوتا۔